الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید بغدادی سے روایت ہے کہ ایک بار ان کی بیٹی غائب ہو گئی۔ وہ لڑکی چھت پہ گئی اور پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ آپ نے حضرت غوث پاک سے اس واردات کا ذکر کیا اور درخواست کی کہ وہ دعا کریں۔ غوث پاک نے فرمایا کہ تم کرخ کے ویرانے میں ایک خاص مقام پر جاؤ، وہاں ریت کے بہت سے ٹیلے ہوں گے۔ وہاں 5ویں ٹیلے کے قریب زمین پر ایک دائرہ بنانا اور پھر کہنا کہ میں یہ دائرہ حضرت عبد القادر جیلانی کی طرف سے کھینچ رہا ہوں۔ بعد ازاں شب کو مختلف صورتوں میں جنات کی ایک جماعت تمہارے پاس آئے گی، تم اس سے خوفزدہ نہ ہونا۔ پھر ایک لشکر کے ہمراہ ان کا بادشاہ آئے گا، جب وہ تم سے تمہارا مسئلہ دریافت کرے تو تم سب کچھ بتا دینا۔ چنانچہ جب اس ترتیب سے واقعات ہوئے تو حیرت کی بات یہ تھی کہ دائرے کے اندر کوئی نہ آیا۔ بادشاہ نے بھی دائرے سے باہر رہ کر ہی احوال دریافت کیے۔ جب میں نے ان سے ماجرا بیان کیا تو انہوں نے جنوں کو طلب کیا۔ بادشاہ کے حکم پر تمام جن حاضر ہو گئے، مگر ہر ایک اس بات سے انکار کرتا رہا کہ اس نے میری بیٹی کو اٹھایا ہے۔ پھر جنوں میں سے ایک سرکش جن آیا، یہ وہی تھا جو میری بیٹی کو لے کر گیا تھا۔ جنوں کے بادشاہ نے جب اس سے یہ دریافت کیا کہ تو نے میرے شیخ اور قطب دوراں کے مرید کی صاحبزادی کو کیوں ایذا پہنچائی، تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے طیش میں آ کر اسے فی الفور قتل کرا دیا اور میری بیٹی میرے حوالے کر دی۔ میں یہ تمام واقعات دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ میں نے اس جن سے کہا کہ میں نے تجھ جیسا ارادت مند کوئی نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا جب اللہ تعالیٰ کسی کو قطبیت عطا فرماتا ہے تو تمام جن و انس کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اور حضرت تو دنیا میں دور دراز کے مقامات پر رہنے والے جملہ سرکشوں کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ جب حضرت غوث پاک نوجوان تھے تو اس دور میں آپ اپنی عظمت کی وجہ سے دور دور تک مشہور ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ عراق کے 100 فقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت غوث پاک کے پاس جائیں گے اور ان سے الگ الگ علوم کے حوالے سے سوال کریں گے۔ ان کا مقصد حصول علم نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت غوث پاک کو لاجواب کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ جب وہ حضرت غوث پاک کی محفل میں آئے تو حضرت کے سینے سے نور کی ایک تلوار نکلی جس نے ان لوگوں کے سینے چاک کر دیے۔ عام لوگ تو اس منظر کو نہ دیکھ سکے، لیکن جو روحانی طاقت رکھتے تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ جب اس تلوار نے ان لوگوں کے سینے چاک کیے تو ان علماء اور فقہ نے بے قرار ہو کر اپنے کپڑے چاک کرنا شروع کر دیے۔ وہ اپنے سر کھول کر اور بال بکھرا کر بری طرح چیخنے لگے، اور بالآخر ان لوگوں نے حضرت غوث پاک کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ حضرت غوث پاک نے ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر ایک سے فرمایا کہ تیرا سوال یہ اور جواب یہ ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے حضرت غوث پاک کی ولایت کو تسلیم کر لیا۔ بعد میں ان لوگوں سے حال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم شیخ کی محفل میں آ کر بیٹھے تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہمارا تمام علم و دانش ختم ہو گیا ہے، لیکن جب حضرت نے ہمیں سینے سے لگایا تو وہ علم واپس لوٹ آیا۔ ایک اور جگہ حضرت شیخ محمد عبداللہ حسینی روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن جب وہ شیخ علی کے ہمراہ آستانہ شیخ عبد القادر جیلانی پہنچے تو دروازے کے سامنے ایک نوجوان کو نیم بے ہوش اور چت حالت میں دیکھا۔ اس نے ہمیں دیکھا اور پھر شیخ علی سے مخاطب ہو کر عرض کی، خدارا شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں میری سفارش کر دیجیے۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو قبل اس کے کہ شیخ علی اس نوجوان کے بارے میں کچھ عرض کرتے، غوث پاک نے فرمایا، علی
جو نوجوان دروازے پر پڑا ہے اسے میں تجھے دیتا ہوں۔ میں نے باہر آ کر نوجوان کو بتایا کہ شیخ صاحب نے تمہارے متعلق میری سفارش قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان اس جگہ سے اٹھا اور خوشی کے تاثرات لیے فضا میں پرواز کر گیا۔ پھر جب شیخ محمد اور شیخ علی نے اس نوجوان کے گرنے کا واقعہ بیان کیا تو حضرت غوث پاک نے فرمایا، وہ نوجوان ہوا میں اڑتا ہوا میرے آستانے کے اوپر سے گزرا۔ تب میں نے سوچا کہ یہاں تو مثل میرے کوئی دوسرا نہیں، لہٰذا میں نے اس کی قوت پرواز سلب کر لی اور وہ گر کر دروازے پر آ پڑا۔ اگر شیخ علی سفارش نہ کرتے تو وہ یوں ہی پڑا رہتا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت غوث پاک اپنے وقت کے قطب تھے اور آپ کے عہد میں کسی بھی درویش یا ہادی کا درجہ آپ سے زیادہ نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت غوث پاک کو ابلیس نے دھوکہ دینا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ نے اس کے تمام وار الٹ کر اس کے مقصد میں ناکام کر دیا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک ایسا حیران کر دینے والا واقعہ پیش آیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس بھی آپ کی روحانیت کا قائل تھا۔ اس حوالے سے شیخ ابو حفص بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے کہ اچانک دیوار پھٹ گئی اور اس کے اندر سے عجیب الخلقت اور بدصورت شخص برآمد ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ بولا، میں ابلیس ہوں اور تجھے ایک نصیحت کرنے آیا ہوں۔ میں اس بات پر سخت حیران ہوا کہ بھلا ابلیس کیسے کسی کو نصیحت کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے اس سے دریافت کیا کہ بھلا وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ بولا، میں تجھے مراقبہ کرنے کا صحیح طریقہ بتانے آیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ گھٹنے کھڑے کر، دونوں ہاتھ ان میں حمائل کر اور سر درمیان میں جھکا لے۔ اگلے روز جب میں حضرت شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاہا کہ انہیں گزشتہ شب کے واقعے سے مطلع کروں تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا، اے عمر، اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے مگر اس نے یہ بات تم سے سچ کہی، تاہم خیال رہے کہ اس کے بعد اس کی کوئی اور بات قبول نہ کرنا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت غوث پاک کی روحانی طاقت اتنی تھی کہ انہوں نے ابلیس کو بھی اپنے حکم کی بجا آوری پر مجبور کر دیا تھا۔